دیکھیے یہ صنف ہے، یعنی جو لکھاوٹ جو تحریر ہم نے پڑھی ہے اس تحریر کو کس درجہ میں شامل کرنا چاہیے، کس درجے میں اس کی شمولیت ہے، تو اس کو کہتے ہیں صنف، یعنی کس قسم کی یہ تحریر ہیں۔ یہ سفر نامہ کے قسم سے ہے۔ سفر کے تاثرات، حالات اور قوائف پر مشتمل ہوتا ہے۔ سفر نامہ سفر میں جو تجربات ہوئے ہیں، جو حالات ہوئے ہیں، جو کیفیت ہمارے دلوں میں طاری ہوئی ہیں، ان سب کیفیات کو، حالات کو، ان تاثرات کو قلم بند کرنے کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ فنی طور پر سفر نامہ بیانیہ ہے، جو سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اختتام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ اردو کے کچھ مشہور سفر نامے یہ ہیں: 7 سمندر پار، لبیک سفر نامہ ہے، منظر نامہ، کسریٰ کی ہوائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ سفر نامہ میں کوئی بھی کاتب سفر نامہ لکھنے کے درمیان، یعنی سفر کے درمیان یا سفر ختم ہونے کے درمیان جو مشاہدہ، جو ملاحظہ کرتے ہیں، جو نظارہ کرتے ہیں، ان نظاروں کو، ان مشاہدات کو، ان کیفیات کو، اور جو کچھ ان کے دلوں میں وارد ہوتی ہیں تاثرات اور جو کیفیات ہوتے ہیں، ان واردات کو، ان کیفیات کو قلم بند کرنے کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ اردو میں کچھ سفر نامہ بہت مشہور ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں: 7 سمندر پار، لبیک، منظر نامہ، کسریٰ کی ہوائیں۔ تو دیکھیے سفر نامہ نگار، یہ سفر نامہ کن کا ہے، کس نے یہ اسے لکھا ہے؟ سفر نامہ نگار مفتی محمد تقی عثمانی عالم صاحب مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ ان کا شمار عالم اسلام کی چند چوٹی کی علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ 1980 سے لے کر 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے لے کر 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت مشیر کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ یہ ہمارے سفر نامہ نگار، یعنی جنہوں نے یہ سفر نامہ ٹریولوگ لکھا ہے، ان کی مختصر سے تعارف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اس سفر نامہ کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ لینے چاہیے؟ لغوی نکات۔ اوکے، قواعدی زمرے۔ قواعدی زمروں سے مراد اسم کی تعداد، جنس اور حالت ہے۔ اوکے، اسم جنس اور حالت کی بنا پر ہم بات کرنا ہے۔ جو ایک اسم ہوتا ہے وہ کون سے جسم کا ہوتا ہے، یعنی مذکر مؤنث ہے، اور حالت مطلب واحد ہے اور جمع ہے، ایسا۔ بعض قواعد نویس ان زمروں کو تغیرات اسم کا نام دیتے ہیں اور بعض انہیں لوازم اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کے جو جنس اور حالت ہوتی ہے، اس جنس کی بنا پر اور اس حالت میں جو حالت کی تغیر اور جنس کی تغیر کی بنا پر چند قواعد نویس کہتے ہیں تغیرات اسم، اور کچھ کہتے ہیں لوازم اسم۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسم ایک تغیر پذیر کلمہ ہے اور عدد، جنس اور حالت اس کے تغیرات ہیں۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ تبدیلی عدد، جنس اور حالت کی بنا پر ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تینوں عدد، جنس اور حالت
یہ تغیرات ہیں، یہ چینجز ہونے والی چیزیں ہیں۔ بعض قواعد نویس اجزائے کلام کو ابتدائی قواعدی زمرے اور عدد جنس اور حالت کو ثانوی قواعد زمرے قرار دیتے ہیں۔ جو چند اردو میں قواعد لکھنے والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اجزائے کلام مطلب ابتدائی قواعد زمرے اور عدد جنس اور حالت کو ثانوی سیکنڈری قواعد زمرے کہتے ہیں۔ اجزائے کلام کی طرح ہمیں عدد جنس اور حالت بھی عربی و فارسی عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلکہ جس طرح ہم اجزائے کلام میں یعنی ابتدائی قواعد زمرے میں عربی و فارسی عناصر دیکھتے ہیں، اسی طرح عدد جنس اور حالت میں بھی عربی و فارسی عناصر ہمیں نظر آتا ہے، یعنی عربی اور فارسی سے لیے گئے ہوئے چند عدد اور جنس اور حالت نظر آتی ہیں ہمیں۔ دیکھیں یہاں پہ تعداد یعنی عدد نمبر۔ اردو میں اسم واحد ہوتا ہے یا جمع، یعنی ایک ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ۔ اردو نے عربی و فارسی سے بے شمار الفاظ مستعار لیے ہیں، مثلا سدھا، جانشینوں، دبدبے، آنکھیں وغیرہ۔ تو وہی کہ ایک اسم، ابھی ہم نے بات کیا کہ اسم کے اندر یہ کیا ہے، اجزائے کلام کیا ہے، اجزائے کلام ہے، اور اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں جیسے عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے یا پھر حالت کے اعتبار سے، تو یہ سب کیا ہے تغیرات ہے، ثانوی قواعد زمرے ہیں۔ تو اردو میں ایک اسم یا تو واحد ہو سکتا ہے یا پھر جمع ہو سکتا ہے، جیسے عربی میں واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، لہٰذا اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح فارسی میں بھی واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، تثنیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں کہتے ہیں سدھا، یعنی سدھا مطلب ہنڈریڈس، 100 سے مور دین 100 ہنڈریڈس۔ جانشینوں مطلب کیا ہے، اس کا نائبین۔ دبدبا، دبدبے، آنکھیں۔ دیکھیے جنس مطلب کیا ہے، جینڈر۔ نر اور مادہ یا تذکیر و تانیث کی بنیاد پر اسم کی شناخت کو جنس کہتے ہیں۔ کسی بھی اسم کو اس کے نر یا مادہ میل فیمیل ہونے کی بنا پر، تذکیر و تانیث ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو کیا کہیں گے، جینڈر، جنس کہتے ہیں۔ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ اردو نے بعض مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کے قاعدے بھی عربی اور فارسی سے مستعار لیے ہیں، کہ اردو ہو یا کوئی بھی لینگویج ہو، اسم جو ہوتا ہے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مگر اردو میں چند مذکر الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے عربی اور فارسی سے کچھ قاعدے مستعار لیے ہیں، کرائے پر لیے ہیں۔ جیسے معلمہ، وہ مؤنث ہے، معلم مذکر ہے، تو اس معلم کو مؤنث بنا دیا معلمہ بنا کر، اوکے۔ اداکارہ، اداکار سے، اداکار مذکر ہے، اداکارہ مؤنث ہے، اسے فارسی سے لیا گیا ہے۔ اور دیکھیے حالت مطلب کیا ہے، کیس۔ تعداد اور جنس کے علاوہ اسم کی ایک لازمی خصوصیت حالت بھی ہے۔ حالت کے لحاظ سے بھی اسم میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ حالت، ابھی دیکھیے حالت ہم جیسے مثال کے طور پر ربا، اے رب، خداوند، اے خدا۔ تو جس طرح ہم عربی میں ندا کے وقت یا اللہ، یا اللہم، اے ربی ایسے کہتے ہیں ندا کے لیے، اسی طرح اردو میں بھی جب ہم ندا کے ٹائم پہ ندا کرتے ہیں تو ہمارے اسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ لفظ مل جاتے ہیں، جیسے رب میں ایک الف ملا کر ربا کر دیا گیا ہے، خدا میں وند ملا کر خداوند کر دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیا ہے، حالت۔ تو بولتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک اسم میں عدد اور جنس ایک لازمی حصہ ہے، اسی طرح حالت بھی ایک لازمی حصہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے اسم میں تبدیلی واقع ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ربا اصل میں رب تھا، اس کو ندا کے لیے ربا بنا دیا گیا ہے۔ خدا اصل ورڈ ہے خدا، اس کو ندا کے لیے خداوند بنا دیا گیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے خدا یا اللہ، ٹھیک ہے۔